سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت میں اقلیتوں کی زندگی جہنمزار بن چکی ہے، جبکہ ہندوؤں میں ذات پات کے غیر فطری نظام کی وجہ سے دلتوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہیں ملازمتوں کے سب سے کم مواقع میسر ہیں، جبکہ اونچی ذات کے ہندوؤں کی جانب سے دلتوں کے خلاف انسانی حقوق کی پامالیاں ایک معمول ہیں۔ دلتوں کو ان کنوؤں سے پانی پینے یا ان مندروں میں جانے کی اجازت نہیں جو اونچی ذات کے ہندو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دلت خاندان میں پیدا ہونا بھارت میں ایک لعنت تصور کیا جاتا ہے۔ دلتوں کو ذات پات کے امتیاز اور وحشیانہ تشدد کی متعدد اقسام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اونچی ذات کے ہندوؤں کے ہاتھوں عوامی سطح پر ذلیل ہونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ دلت خواتین کو کثرت سے برہنہ کرایا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے اور انہیں عصمت دری کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارت میں روزانہ اوسطاً 3 دلت خواتین کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، جبکہ 2 کا قتل کیا جاتا ہے۔ بھارت میں انہیں ناپاک اور خارجی تصور کیے جانے کی وجہ سے ان کا اونچی ذات کے محلے سے گزرنا بھی ایک جان لیوا جرم بن چکا ہے۔ جب سے بھارت میں ہندو انتہا پسند نریندر مودی کی حکومت قائم ہوئی ہے، دلتوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ RSS کی پروردہ BJP حکومت میں دلتوں کو منظم طور پر پسماندہ کرنے کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ دوسری جانب مودی حکومت کی جانب سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے اور روزانہ کی بنیاد پر نوجوانوں کو نام نہاد تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں آج بیج بہاڑا میں ایک نوجوان، جبکہ گزشتہ روز ضلع شوپیاں اور پلوامہ میں 4 کشمیری نوجوان شہید کیے۔ 2 روز قبل بھی ضلع اسلام آباد میں ایک نوجوان کو شہید کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 لاکھ سے زائد قابض بھارتی فوجیوں کے محاصرے میں رہنے والے کشمیریوں کو بھارت کی طرف سے غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ بھارت کو ان تمام مظالم اور جبر و استبداد سے روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔